الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کے 26ویں پارے کی سورہ حجرات جو ہے، سورہ حجرات کی آیت تلاوت فرمائی. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کے باہمی حقوق اور آداب معاشرت، ایک دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کو اپنے اندر سے کن برائیوں کو نکالنا چاہیے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو کتنا بچانا چاہیے، ان ساری تفصیلات کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا. اور یہ جو اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کے اندر جن برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن گناہوں کا تذکرہ کیا ہے نام لے کر، دراصل پورے معاشرے میں بگاڑ لانے والی جو چیز ہے، جو برائیاں ہیں اور جو گناہ ہیں، جو وائرس ہے، وہ یہی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے صاف طور پر دو الفاظ کے اندر برائیوں کا نام لے لے کر ہمیں ان برائیوں سے روکا ہے. ورنہ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے اور ایک ایسی جامع کتاب ہے، ایسی فصیح اور بلیغ کتاب ہے کہ اس کے اندر بہت گہری تفصیلات نہیں ہوتی، اس میں بات مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کے ذریعے، آپ کے اقوال کے ذریعے، آپ کے افعال اور اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت نے پورا قرآن کریم سمجھایا ہے. اس کے باوجود قرآن کریم اس آیت کے اندر کھلے طور پر ان برائیوں کو اور ان گناہوں کو بیان کرتا ہے اور اس سے ہمیں روکتا ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ برائیاں کتنی خطرناک ہوگی کہ جس کو ہمیں بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے نام لے لے کر ان برائیوں کا تذکرہ کیا اور اس سے روکا.
ورنہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں تمہارا رسول جن باتوں کو دیوے، جو باتیں تمہیں بتلاوے اس کو تم لے لو، وما نہاکم، اور تم کو جن باتوں سے روکے، جن برائیوں سے روکے، جن کاموں سے روکے، ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ پوری شریعت مطہرہ کا خلاصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کو چنا لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم بتلانے کے لیے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو چن کر ان کو جو ہے نبی اور رسول بنایا۔ نبی اور رسول بننا یہ کسی کی اختیاری بات یا اکتسابی یہ محنت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے موہوب ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، یہ انسانوں کے اپنے بس کی اور اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، کتنا پیارا خطاب ہم سے فرمایا کہ ہمیں ایمان والے کہہ کر پکارا۔ یہ اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ یہ محبت ہے، اور یہ ایمان والے کہہ کر، آمنو کا خطاب کہہ کر ہمیں کیوں پکارا، اس کا نقطہ میں ابھی آپ کو آگے چل کر بتلاؤں گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم بہت سارے گمانوں سے بچو، یعنی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر جو طرح طرح کے خیالات، وساوس اور گمان آتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہت سارے گمانوں سے بچو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بسا اوقات بعض جو گمان ہوا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو بعض خیالات ہوا کرتے ہیں، وہ بسا اوقات گناہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے۔ آپ دیگر وساوس کی طرح اور دیگر جو ہے تصورات کی طرح، دیگر گمان کی طرح آپ اس کو نارمل اور ہلکا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس سے باخبر نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت چونکہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو وساوس اور جو خیالات ہمیں آتے ہیں ان سے بھی باخبر، ہم سے زیادہ باخبر ہمارا رب ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندوں سے جو اس کی شہ رگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کی جو شہ رگ ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ایک خون کی جو وہ پائپ لائن ہوتی ہے اور اس کی جو ایک رگ ہوتی ہے، وہ انسان سے جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب اللہ رب العزت ہمارے نزدیک ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر جو چیزیں ہم وسوسے لاتے ہیں، جو خیالات لاتے ہیں، اس سے ہمارا رب پورا باخبر ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیں چوکنا کرتا ہے کہ بسا اوقات آپ جو گمان لاتے ہیں وہ گمان گناہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ اس کو پتہ نہیں کر پاتے، آپ کے علم میں وہ نارمل ہوتا ہے، آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی سے روک دیا کہ آپ بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بسا اوقات بعضی جو گمان ہوا کرتے ہیں وہ گناہ ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ گمان ایک طرح کا نہیں ہوتا، بہت ساری طرح کے گمان ہوتے ہیں۔ تو امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی ہے احکام القرآن، جن کی کتاب کا نام ہے، ان میں انہوں نے بہت اچھی تفسیر فرمائی ہے۔ بعد الظن، یہ جو بعض گمان گناہ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے گمان ایسے ہیں کہ جو انسان کے دل و دماغ کے اندر خیالات میں آتے ہیں اور وہ اللہ کے یہاں گناہ ہیں؟ تو وہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو انہوں نے اس کی 4 قسمیں ارشاد فرمائی۔ گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو گمان ہوتا ہے وہ حرام ہے، اس کا حکم حرام۔ وہ کیسا گمان ہے
کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ گمان رکھے کہ میں نے تو اللہ رب العزت کی پوری زندگی نافرمانی ہی کی ہے، میں آج تک اس کو کسی راضی کرنے والا کام نہیں کر پایا، چنانچہ آخرت میں میرے لیے تو بربادی ہی بربادی ہے، اللہ میرے ساتھ عذاب کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ میرے ساتھ کبھی مغفرت کا درگزر کا معاملہ نہیں فرمائیں گے، میرے لیے جہنم تو پکی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ اس طریقے کا گمان رکھتا ہے تو اس کا یہ گمان رکھنا حرام ہے، اگرچہ وہ اس کو گناہ نہ سمجھتا ہو، وہ تو اپنے آپ کو حقیقی طور پر کہتا ہے کہ میں نے آج تک اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، چنانچہ میرے لیے تو جہنم ہی جہنم ہے۔ تو وہ اپنے بات کے تئیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں سچا ہوں، لیکن یہ گمان اللہ کے ساتھ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ تو گمان کی ایک قسم یہ ہے کہ ایک مثال آپ کو دی کہ اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھے، اسی طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی گمان کرے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کیا یا کہ ہمیں کوئی بات کہی، تو اس آدمی کے اس بات کے اگر 99 پہلو نیگیٹو ہو، یعنی 99 طریقے سے اگر ہمیں لگے کہ اس نے یہ بات مجھے غلط کہی ہے، تو غلط طریقے کے احتمال 99% کیوں نہ ہو، لیکن اس بات کے اگر 1% بھی اور ایک احتمال بھی اگر پازیٹیو لگ رہا ہو، اچھائی والا لگ رہا ہو، تو ہمارے اوپر اس آدمی کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی اس بات کو اچھے احتمال کے اوپر محمول کریں اور اس کو بھلائی والے کام کے اوپر اور اچھائی والی جانب اس کو جو ہے اس کی بات کو رفع کریں، ہم اس کی بات کو غلط نہ سمجھیں۔ ہم کسی کے اوپر بغیر دلیل کے اور بغیر کسی جو ہے مشاہدے کے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو فقط سامنے والے کی بات ہم نے سن لی اور ہمارے دل میں اس کی بات کا یہ مطلب آ گیا اور ہم نے اس کو غلط لے لیا، یہ اس کے غلط ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بدگمانی، یہ بھی ایک گناہ ہے، گمان کی ایک قسم یہ بدگمانی ہے کہ ہم بات کو پورے طور پر واضح کریں، اگر اس کی کوئی دلیل ہمیں سامنے آ جائے، اگر بات کا کوئی ثبوت ہمارے سامنے آ جائے کہ اس نے یہ میرے خلاف بات کہی ہے، تب تک ہم اس سامنے والی بات کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ آج یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، کوئی کام کر لے تو اس کام کو ہم اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ اس نے تو میرے خلاف کیا ہے، مجھے ستانے کے لیے کیا ہے، مجھے چڑھانے کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہہ دے فوراً اپنے اوپر محمول کر لیتے ہیں کہ اس نے تو میرے لیے یہ بات کہی ہے، میرے خلاف یہ بات کہی ہے، اس کو اب میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ باتیں اور ایسی بدگمانیاں ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہیں، اور یہ برائیاں ایسی ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں، یہ بدگمانیاں مسلمانوں کے باہمی جو اتحاد ہے اور اتفاق ہے، اس کو سب سے پہلے مجروح کرنے والی یہ چیزیں اور یہ برائیاں ہیں اور یہ گناہ ہے کہ مسلمانوں کے آپسی اتحاد کو توڑنے والی یہ چیزیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ روک لگا دی کہ ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، نہیں بچو گے اس طریقے کے گمان سے، اپنے بھائی کی بات کو پازیٹیو نہیں مانو گے، پازیٹیو احتمال کے اوپر محمول نہیں کرو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں نا اتفاقیہ اور آپس کے اندر اختلافات، آپس کے اندر منازعات، لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت اس آیت کے اندر دوسرے چیز گناہ سے ہمیں روک رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے میں لگے مت رہو، جس کو ہم کہتے ہیں سراغ تلاشنا۔ سامنے والا ہمارا بھائی اس کی اپنی اس بات کو ہم سے چھپانا چاہتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے اس عیب کو یا اس کی اس برائی کو، اس کے ہم اس کام کو ہم نکال کر کھود کر تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے اس کا کوئی عمل مجھے پتہ چل جائے، کوئی برا عمل یا کوئی گناہ یا کوئی برائی کی چیز، اور میں اس کو لوگوں میں پھیلاؤں اور اس کی عزت کو مجروح کروں۔ کہ آج ہم جتنے اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، اتنے آج ہم دوسروں کے سکھوں سے پریشان ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سکون، اطمینان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔
ہر چیز اللہ نے آج ہمیں دے رکھی ہے. پہلے کے مقابلے کے اندر آج کا جو ہمارا زمانہ ہے یہ بہت فیسلٹی والا زمانہ ہے. سواری کے اعتبار سے ہو یا یہ کہ پیسے وغیرہ کے لحاظ سے ہو، مال و دولت کے لحاظ سے ہو، کاروبار کے لحاظ سے ہو، گھر مکانات، کھیتی، اور اسی طریقے سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے کے اندر نوازا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں گے دلوں کے سکون کی، تو دلوں کا سکون جتنا پہلے ہمیں میسر ہوا کرتا تھا اس کا 10% بھی آج ہمیں میسر نہیں ہے. اس لیے کہ آج ہم دوسروں کی فکر کے اندر لگ گئے ہیں اور ہم نے ہماری خود کی فکر چھوڑ دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کہ لوگوں کے عیوب تلاش مت کرو، خود اپنے ایپ کو تلاش کرو اور اس کو اپنے اندر سے ڈھونڈ کر نکالو. سوچو اپنے لیے 10 منٹ کا وقت اپنی ذات کے لیے فارغ کرو اور کہ میرے اندر کون سی برائیاں ہیں اس کو نوٹ کرو اور ان برائیوں کو اپنے اندر سے عملاً نکالنے کی کوشش کرو. اور جب برائیاں ہماری زندگی سے نکلے گی، عیوب ہماری زندگی سے نکلے گی، تو پھر خوبیاں ہماری زندگی میں آنا شروع ہوگی، صفات ہماری زندگی میں آنا شروع ہوگی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں تجسس سے منع فرمایا، ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے میں مت لگو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو اور ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے سے بچو. اس لیے کہ جو شخص کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے، اس کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عیوب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس شخص کے عیوب اللہ رب العزت تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس شخص کو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے رسوا کر دیتے ہیں. یہ حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان احادیث مبارکہ کے مبارک الفاظ کو ہم پڑھیں. آپ علیہ السلام نے کن باتوں سے ہمیں روکا ہے، کن باتوں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس کو ہم پڑھیں تو صحیح. پڑھیں گے تو ہمیں زندگی میں لانے کی ہمیں فکر ہوگی. ہم ان احادیث سے، ان اچھی احادیث سے ہم اگر ناواقف رہیں گے تو ہماری پوری زندگی ایسی ہی گزر جائے گی اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے رسول ہمارے لیے کیا کیا ہدایت لے کر آئے. اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت ایک تیسرے بڑے گناہ سے جو ہمیں روک رہے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی آدمی کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کرنا یا ایسی باتیں بیان کرنا کہ اگر وہ جو غائب شخص ہے جس کے بارے میں بات کہی گئی، اگر وہ سن لے ان الفاظ کو تو اس کے دل کے اندر جو ہے تکلیف ہے، اس کو برا لگے تو اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی. آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے جو ہے دریافت کیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اخوک بما یکرہ، کہ تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی ایسا ذکر کرنا کہ جس کو اگر وہ تمہارا بھائی سن لے تو اس کو ناپسند سمجھے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور یہ ساری برائیوں کی جڑ آج یہی ہے، غیبت. اور ایک حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. ہم زنا کرنے کو اور زنا کا جو گناہ ہے اس کو ہم بہت خطرناک اور سنگین سمجھتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر یہ غیبت والا گناہ ہم ایسی بار اپنی زبان سے کہیں کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ناگوار گزرے، اس کو تکلیف ہو، تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور اس کے عزت کو گرانا، اس کی آبرو ریزی کرنا اللہ رب العزت کے یہاں یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کے اندر اللہ رب العزت کا حق پامال ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ اس نے ہمیں حکم فرمایا کہ تم زنا سے تو کیا، زنا کے قریب لانے والے جو کام ہیں ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. تو اگر کسی آدمی نے نعوذ باللہ زنا کر لیا تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ معافی تلافی کر لے گا. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دے. لیکن اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں غیبت کی
تو یہاں دو قسم کے گناہ جمع ہوئے. ایک تو یہ کہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کا حق اس نے پامال کیا، اس کی عزت کرنا اور اس کی عزت کو بچانا، یہ اس مسلمان بھائی پر اس کا حق ہے. تو ایک تو حق العبد یعنی بندے کا حق بھی یہاں پامال ہوا، اور اللہ رب العزت نے بھی منع فرمایا تھا، تو اللہ کا حق بھی یہاں ٹکا. اب اس کی معافی تلافی کی شکل یہ ہے کہ تم پہلے جس بھائی کے بارے میں آپ نے غیبت کی اس سے معافی مانگے، اس کے بعد اللہ رب العزت معاف فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سارے گناہوں سے اور ان ساری برائیوں سے ہم کو دور رکھے، اور اپنی مرضیات والی زندگی کے اوپر چڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.